حضور علیہ السلام ماہ سیام سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو، ماہ سیام کو کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا۔ جس نے کوئی اس مہینے میں بھلائی کی تو وہ ایسے ہے کہ جس طرح اس نے فریضہ ادا کیا۔ اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس نے اس مہینے کے اندر افطار کروایا کسی شخص کو، روزہ دار کو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملا روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیا جائے گا۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور جس کا درمیان والا حصہ مغفرت ہے اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مزدور کو، اپنے غلام کو، اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کو نرمی کی، اس سے تھوڑا کام لیا، اللہ اس کے گناہ بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی بھی عطا فرمائے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور ہے۔ ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، باطن کا تزکیہ ہے، من کا چراغاں ہے، نفس کی سرکوبی ہے، شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور دوزخ سے ڈھال ہے، اللہ کی رحمتوں کا حقدار کرتا ہے اور اس کی کرم نوازیاں ہمیں نصیب کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ سیام کو پورے خشوع و خضوع سے گزارتے ہیں۔